नेतन्याहू और ट्रंप, अगर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल करने की तुम नापाक कोशिश करोगे तो याद रखो दुनिया का एक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा जिसके दिल में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। आज आप देखते हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका और ज़ायनिस्ट, ये ट्रंप और नेतन्याहू गजा की तरह ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुर्किया की बारी आएगी। ये जालिम नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है और जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका हिसाब करेगा। हम तो दुआ करते हैं कि तू 150 साल जिंदा रहे, तू तड़पे और तू जिंदा रहे। सरजमीन हिंदुस्तान पर बसने वाले गयूर मुसलमानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी ने क्या किया, अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू के खाने में जमा कर दिया। याद रखिए मेरी इस बात को, ये जो जंग चल रही है, ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, ये मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जालिम इस्राएली हुकूमत आज ईद मुबारक का पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पे। अरे जालिमों, तुमने 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक की चंद घड़ियां हमारे पास हैं, हम फलस्तीन के लिए दुआ करें। याद रखिए मेरी इस बात को, ये जो जंग चल रही है, ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, ये मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जालिम लोग मस्जिद अक्सा को ताला लगा दिए हैं। ये जालिम इस्राएली हुकूमत आज ईद मुबारक का पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पे। अरे जालिमों, तुमने 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तुमने हमारे इस्लाम की तीसरी मुबारक जगह को तुमने उसको खुफल डाल के रख दिया, उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लोग आज गए तो उन पर टीयर गैस फेंक कर, उनको मारकर, गोलियां चलाकर भगा दिया गया। दुआ करो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। याद रखो, अगर किसी मुसलमान के दिल में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस का नाम आ जाए और तुम्हारा जिस्म हरारत नहीं करे तो फिर तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। ये ज़ायनिस्ट लोग ये चाहते हैं मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाया जाए। याद रखो मुसलमानों, जो बादशाह हैं, दौलतमंद हैं, याद रखो, अगर आज तुम्हारी जबानें बंद हैं तो उस दिन तुम्हारी जबानें अल्लाह से पुकार कर बोलेंगी कि इख्तिदार पर तुम थे मगर तुमने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए मुंह नहीं खोला। अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बोलेगा, तुम बोलो इन्होंने क्या किया था, क्या तुम उस दिन से डरते नहीं हो? तुम क्यों डरते इन जालिमों से? अरे वो जगह है जहां पर हशर का मैदान होगा। अरे वो जगह है जहां पर मीजान लगाया जाएगा। अरे वो जगह है जहां पर हम गुनाहगारों को रसूल रहमत आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह अपने मुबारक हाथों से पिलाएंगे। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आलिम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, मुझे बंद कर दिया गया है, तो हम अपनी दुआओं के जरिए मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के लिए दुआ करें। यह सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है, यह मेरे दीन का मसला है, यह इंसाफ का मसला है। और हम कभी भी नहीं भूल सकते, न मस्जिद अक्सा को भूलेंगे, न बैतुल मुक़द्दस को भूलेंगे। अरे ये वो जगह है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अंबिया और रसूलों की नमाज में इमामत की। ये वो जगह है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत यह है कि जिसके नाम का सदका तुम और हम खाते हैं, उन्होंने उन सब की इमामत की नमाज में। यह वो जगह है कि जमीन से लेकर अर्श का सफर वहीं से शुरू हुआ था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को हम नहीं भूलेंगे। ये जालिम ज़ायनिस्ट और ट्रंप, इनकी साजिश एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाया जाए। सुन लो नेतन्याहू और ट्रंप, अगर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल करने की तुम नापाक कोशिश करोगे तो याद रखो दुनिया का एक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा जिसके दिल में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। अब यह इनकी जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को उस पर कोई आंच आने ना दे। ये जालिम नेतन्याहू
یہ ظالم نیتنیاہو جہنم کا کتا ہے اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حساب کرے گا. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تو 150 سال زندہ رہے, تو تڑپے اور تو زندہ رہے. تو کیا جانتا ہے کہ تو نے جو ظلم ڈھایا ہے, 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر ملبے کو اٹھایا جائے گا غزہ کا تو 10 سال لگیں گے ملبے کو اٹھانے کے لیے. سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں, سرزمین ہندوستان پر بسنے والے غیور مسلمانوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فلسطین کے وہ غریب اور مظلوم ہمارے سامنے ہیں کہ ہر بچہ یتیم ہو گیا, ہر بھائی اپنے بھائی کو کھو دیا, ہر بہن اپنے بھائی کو کھو چکی, ہر بیوی بیوہ ہو چکی. میرے بھائی تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمانی جذبہ زندہ ہے. لٹے ہوئے گھروں کے سامنے ملبے گھروں کے گرے ہوئے ہیں, مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہے ہیں. روزہ کھول رہے ہیں, پانی سے روزہ کھول رہے ہیں, کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں, جو کچھ ملا روزہ کھول رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور زائنسٹ, یہ ٹرمپ اور نیتنیاہو غزہ کی طرح ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران برباد ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, ترکیہ کی باری آئے گی, پورے عرب ممالک کی باری آئے گی. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عربوں کا ہو رہا ہے, نقصان عربوں کا ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کو ختم کر دے, اس جنگ کو ختم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اساس جات ہیں جو عرب ممالک میں ہیں, یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس سرزمین پر آقا کے قدم مبارک چلے وہیں پر تو زمین کے نیچے سے اللہ نے اس میں دولت رکھی. آج یہ ظالم لوگ, یہ ٹرمپ کے نیتنیاہو برباد کرنا چاہتی ہیں, اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم جتنا ان کے بارے میں بولے کم ہے. آپ دیکھ رہے کہ پورے امریکہ اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے, 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھیجا دیا, 400 اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجا دیا, اور مودی کے دوست نیتنیاہو ان کو بولتے ہیں آ جاؤ نا ذرا, ان کو آنا تھا انہوں چلے گئے, اس کو آنا تھا انہوں چلے گئے. کیوں گئے؟ اور جانے کے بعد آپ بول رہے ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا ہوگا. آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ جان کر گئے کہ حملہ ہوگا, آپ یہ جان کر گئے کہ امریکہ اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر 400 جیٹ کو تیار کر کے رکھا تھا. آپ نکلے وہاں سے اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے. بھارت میں 60% گیس قطر سے, سعودی عرب سے, باہر سے امپورٹ کرتے ہم. انہوں آتم نربھر بھارت بولتے, میڈ ان انڈیا سب ہے وہ. 60% گیس باہر سے آتی, اسٹریٹ آف ہرموز وہاں سے آتا پورا تیل. 90% تیل تو 60% تیل اور 90% گیس وہیں سے آتی. پہلے کیا تھا؟ لاجسٹیکل پرابلم تھا, وہ بند تھا, ابھی بھی بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ نہیں کھل جائیں گا, بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. قطر کا جو گیس کا فیلڈ ہے وہاں پر بمباری ہو گئی, ایران نے کر دی. اب وہاں پر 8 مہینے کے بعد سے گیس کا پروڈکشن شروع ہوگا, 8 مہینے کے بعد. اور یہاں پہ حکومت کیا بول رہی؟ نہیں کچھ نہیں, ہمارے پاس گیس ہے. ارے تمہاری زبان کی گیس سے دیش پریشان ہے 11 سال سے. پورے چھوٹے چھوٹے دکانیں ختم ہو گئے, منڈیوں پہ جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے ختم ہو گئے, ہائی وے پہ ڈھابے بند ہو گئے. مگر حکمرانوں کو, ارباب مجاز کو فکر ہی نہیں ہے, دیش کے وزیر اعظم کو. میں پہلے سے کہہ رہا تھا, ہم نہ ایران کے ساتھ تھے نہ عرب ممالک کے ساتھ تھے, ہم سب کے ساتھ تھے, ہم سب کے ساتھ تھے. مگر ہم فلسطینیوں کے کاس کو اپنا کاس سمجھتے تھے. مودی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خانے میں جمع کر دیا. اب آپ کیا جا کر جنگ رکائیں گے؟
اگر آپ نیوٹرل ہوتے, غیر جانبدار ہوتے, تو ہو سکتا کہ آپ کی بات میں اور وزن ہوتا. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ان سے بات کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. ارے کھل کے بولو نا, آپ کے جنگ غلط ہے, یہ جنگ غلط ہے, بولو آپ. ارے تم کو اگر ایران سے محبت نہیں ہے, قطر سے, سعودی عرب سے, بحرین سے, کویت سے محبت نہیں, تو کم سے کم وہ بھارت کے 1 کروڑ لوگ جو دبئی, ابو دھابی, راس الخیمہ, شارجہ, دوحہ, کویت, بحرین, سعودی عرب میں 1 کروڑ لوگ بھارت کے کام کرتے ہیں. اس دیش کا 50% فارن ایکسچینج وہ لوگ کما کے بھی جاتے. مودی جی کم سے کم ان کے لیے تو بول دو آپ. اگر وہ ممالک کمزور پڑ جائیں گے, خدا نہ خواستہ ان کی معاشیت پہ, اکانومی پہ اثر پڑے گا, تو پھر ہمارے غریب واپس آ جائیں گے نا. ان کا تو خیال رکھو. ارے آخر کیا وجہ ہے بی جے پی آر ایس ایس والوں, تم کو دیش کے ان غریبوں سے محبت نہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر پیسہ کما کر دیش کو بھی جاتے ہیں, مگر آپ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے لیلا اور مجنو بنے ہوئے. آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں. جو غریب وہاں پر بیٹھ کر کما کر بھارت کو فارن ایکسچینج بھیجا رہا ہے, اس کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو. جنگ تو ایک دن ختم ہوگی, جب ختم ہوگی تو وہ دیش کیا کریں گے, نہیں ہمارے پہ بہت خرچہ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ واپس آنا شروع کریں گے, اس کے گھر میں چراغ کو مودی آ کے جلائیں گے, اس کے گھر, اس کو نوکری اس کو یہ بی جے پی آر ایس ایس والے دیں گے. ارے اگر نوکری ہوتی تو 1 کروڑ لوگ نہیں جاتے, اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنی بیمار ماں کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے. میرے بھائی 1 کروڑ لوگ ہیں, بھارت کے ناگرک ہیں. دبئی میں, یو اے ای میں, حیدرآباد کے کم سے کم 15 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. سعودی عرب میں ہیں, قطر میں ہیں. ان کی نوکریوں کا کیا ہوگا؟ مگر ہمارے وزیر اعظم بڑی دیر کے بعد حرکت کر رہے ہیں. کبھی کبھی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا, اب ان کو ابال آیا ہے. مگر آپ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. اور گیس پہ گیس رک گیا تو سب بول رہے نہیں نہیں نہیں, گیس نہیں رکنا, لوگ مرتے مرنے دو, مگر گیس کیسا روک رہی ہے؟ ارے ظالموں, انسانیت کا دم بھرنے والوں مغربی ممالک, تمہارے ہیومن رائٹس کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں. جب بچے مر گئے اسکول کے کہ تم کو یاد نہیں آیا, اب گیس نہیں آ رہی تمہارے ملک میں تو تم بول رہے کہ نہیں گیس آنا چاہیے, جنگ بند ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ گیس کے بارے میں یہ بی جے پی آر ایس ایس والے بڑا بولتے ہیں نا. کتنی گیس ہے, کیا ہے؟ ایک اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے تیل کے لیے, لا کر اس کو ریزرو کرتے آپ کہ اگر کچھ ہو جائے تو. ہمارے پاس صرف 9.5 دن کا ایس پی آر ہے, اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے, صرف 9.5 دن کا ہے. جبکہ آئی اے یہ بولتا ہے کہ 90 دن کا ہونا چاہیے. اگر آپ او ایم سیز کو ملا لیے تو 74 ڈیز ہوتا ہے. اس پر بولو آپ, نہیں اس پر نہیں بولیں گے, بلکہ بمبئی میں یہ سنگ پریوار کی تنظیم کو پکچر کو دیکھے جا کے, یہ لوگ پکچر کو دیکھ کے, پکچر دیکھنے کے بعد انہوں نے پکچر دیکھنے والوں سے قسم کھلائی کہ قسم کھاؤ ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں لیں گے. اب تم تیل کہیں کیوں لے رہے, گیس کیوں لے رہے تم؟ بولو ہم نہیں لیں گے قطر کا گیس, بولو تم ہم سعودیہ کا پیٹرول نہیں لیں گے, بولو تم یو اے ای کا انویسٹمنٹ ہم نہیں چاہیں گے گجرات میں, بولو تم کہ سعودیہ کا جو فنڈ ہے وہ ریلائنس میں نہیں ڈالنا چاہیے. بولو, اتنی نفرت تم کو ہو چکی ہے. اب کیا ہو رہا آپ کو معلوم کہ بمبئی کے ڈاکس میں پورٹ ہے, شولاپور میں میووں کی پیداوار زیادہ ہے, پورا میوہ سڑ گیا. شولاپور مہاراشٹرا کا میوہ جاتا ہے رمضان میں,